اب میں وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات اور ہمارے بھائی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں میں سے ایک جیالے جناب قمر زمان قائرہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب جہانگیر بدر صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی، چودھری ریاض صاحب پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی گریٹر لنڈن، معزز خواتین و حضرات السلام علیکم. میں چوئی صاحب کا، یہاں کی تنظیم کا، اپنے تمام دوستوں کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے مختصر نوٹس پہ شاندار دوستوں کا اکٹھ کیا ہے. مجھ سے پہلے خان صاحب نے آج کے اس اکٹھ کی غرض و غایت تو بیان کر دی ہے. صدر صاحب کے اس دورے پہ میں صرف مختصراً یہی گزارش کروں گا، اور میں اس کے بعد چاہوں گا بجائے اس کے کہ میں کچھ باتیں کروں، میرے پاس تو حکومت کا ایک موقف ہوگا. ہو سکتا ہے آپ وہ نہ سننا چاہتے ہوں، آپ کے ذہنوں میں کچھ سوال ہوں، آپ آپس میں مباحثے کرتے ہیں، دیگر جماعتوں کے لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، میڈیا سے باتیں سنتے ہیں، تو اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہوں گے تو میری خواہش ہوگی کہ آپ سوال کریں اور میں آپ کے سوالوں کا جواب دے سکوں. لیکن میں صدر صاحب کے دورے کے حوالے سے دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت بڑا وجہ نظام بنایا گیا ہے. صدر صاحب کے دورے پہ ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ ان کے دورے سے پہلے برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے ایک بیان دیا جس پہ ساری پاکستانی قوم کا دل دکھا، سارے ملک نے اس پہ ریزینٹ کیا، حکومت نے اس پہ اپنا موقف دیا. آپ کے یہاں پہ جو ہمارے ہائی کمشنر ہیں انہوں نے پہلے دن فوری بعد اس کے پاکستان کی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کا موقف دیا. برطانیہ میں بیٹھے ہوئے فورن آفس نے اس پہ نوٹس لیا، وزیر اعظم صاحب نے اس کا نوٹس لیا، پاکستان کی سوسائٹی ساری نے اس پہ ریزینٹ کیا، مختلف طریقے سے ریزینٹ کیا، اپنے اپنے طریقے سے لوگوں نے اس کا احتجاج کیا، اپوزیشن لیڈرز نے اس پہ احتجاج کیا، میڈیا نے کیا. اور پاکستان ہی نہیں، برطانیہ کے اندر موجود یہاں کے جو لیجسلیٹرز ہیں انہوں نے، اپوزیشن کی جماعتوں نے، انہوں نے وزیر اعظم برطانیہ کے اس بیان کے اوپر اس پہ تنقید کی ہے. سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اس حالات میں صدر صاحب کو دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا، چلیں فرانس تک چلے جاتے، وہاں سے واپس آ جائیں. بھائی سوال یہ ہے اقوام عالم میں کیا رشتے اس طرح چلتے ہیں؟ قوموں کے رشتے کیا اسی طرح ہوتے ہیں؟ اگر کسی جگہ اختلاف ہو جاتا ہے، اگر آپ کے بارے میں پرسپشن خراب ہو جاتا ہے، کسی کو مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، مس پرسپشن ہو جاتا ہے، تو کیا آپ نے اپنے گھر بیٹھ جانا ہے؟ دنیا میں کوئی یہ وتیرہ کبھی کسی ملک کا رہا جو آج ہمیں سارے ایڈوائز کر رہے ہیں؟ اور پھر صدر نے جو فادرلی فگر بھی ہیں ملک کے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، جو اس حکومت کو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ملک کی ضرورت کیا ہے. کیا یہ دو افراد کے رشتے ہیں؟ ہندوستان ہمارا دشمن ملک ہے، ہمارے اس سے ہوسٹائل ریلیشنز ہیں. ہندوستان ہمارے خلاف کیا کیا پروپیگنڈا نہیں کرتا، جو اس کا بن پڑتا ہے وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتا ہے، عملی اقدامات بھی کرتا ہے، اور اس کمپین میں بھی ان کا بڑا رول ہے. ہم تو ہندوستان کو روز دعوت دیتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب دعوت دیتے ہیں، وزیر خارجہ دعوت دیتے ہیں، ان کے وزیروں کو ہم بلاتے ہیں، ہم ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ ہندوستان کو کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کمپوزٹ ڈائلاگ کا پروسیس شروع کرے. کیوں شروع کرے؟ کیونکہ پاکستان کا ہندوستان کے ساتھ کشمیر، سیاچین، سر کریک اور دیگر جو امور ہیں، اور خاص طور پہ کشمیر کا جو ایشو ہمارے ساتھ ان کا ایک ڈسپیوٹ ہے، اس کے ریزولوشن کی طرف آئیں. کیا ہم ہندوستان کے ساتھ تعلق منعقد کر کے بیٹھ گئے ہیں؟ آج کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے، یہ بھی ضرور کرنے والی بات ہے کہ جب ہماری حکومت آئی تھی اس وقت پاکستان عالم میں تنہا تھا. پاکستان کے بارے میں ساری دنیا کا پرسپشن یہ تھا. اس کی سب سے بڑی مثال یہ، اور پاکستان کے اندر بھی پرسپشن یہ تھا، صرف باہر نہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ ہماری افواج، ہماری سیکیورٹی فورسز، ہمارے جوان شہید ہو رہے تھے، ہمارے لوگ شہید ہو رہے تھے، ہمارے گھروں میں بم پھٹ رہے تھے، پاکستان کی اکانومی تباہ ہو رہی تھی.
اور پاکستان پہ الزام تھا کہ پاکستان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے. ہمارے لوگ خود پاکستان کے شہری اس جنگ کو اون نہیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے یہ کسی اور کی جنگ ہے. یہ پرسپشن تھا ہمارے ملک کے اندر. اور جناب آپ کو یاد ہوگا ہم اپنے شہداء کے جنازے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، یہ بڑی قابل افسوس بات ہے، لیکن جب قومیں اپنی فوجوں کے اپنی حکومتوں کے ساتھ نہیں ہوتی پھر یہی حال ہوتا ہے. ہم سے پہلے ہم اپنے شہداء کے جنازے دن کی روشنی میں نہیں پڑھتے تھے، رات کے اندھیروں میں شہیدوں کو دفناتے تھے. ہماری فوج کے جوانوں کو، افسروں کو یونیفارم پہن کے پاکستان کے اندر لوگوں میں جانے کی اجازت نہیں تھی. یہ پرسپشن تھا پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی. اس صورتحال میں ایک بڑی بات ہے، میں اس باقی باتوں میں نہیں جاتا کہ ہمیں ملک کے حوالے سے ملا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بلوچستان میں آگ لگی ہوئی تھی، بلوچستان سے پاکستان کا جھنڈا اتارا جا رہا تھا. سوات کے اندر طالبان پہنچے ہوئے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ 6 مہینے کا یہ 60 کلومیٹر دور رہ گئے ہیں، آج آئے کہ کل آئے. کچھ وہ جو صدر صاحب کہتے ہیں سیاسی اداکار جو ہیں وہ ہمیں ڈیٹیں دے رہے تھے کہ یہ حکومت 2 مہینے کی مہمان ہے، 15 دن کی مہمان ہے، فلاں تاریخ کو اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. ان حالات میں ملک ہمیں دیا گیا تھا. یہ پرسپشن تھا پاکستان کے بارے میں. اور صدر پاکستان نے اپنے تدبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کو، پوری کابینہ کو انہوں نے گائیڈ کر کے ساری دنیا سے انٹریکٹ کیا. گھر نہیں بیٹھے، ساری دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کیا. دنیا کو پاکستان کا مسئلہ بتایا، پاکستان کی پالیسی بتائی، دنیا کو بتایا کہ پاکستان اس دہشت گردی کی اس جنگ کا سب سے بڑا شکار ملک ہے. اور یہ دہشت گردی، یہ انتہا پسندی ہماری پیدا کردہ نہیں ہے. یہ واحد ہمارے صدر آصف زرداری صاحب کا کمال ہے کہ امریکی صدر کو بھی، امریکی انتظامیہ کو بھی، ساری دنیا کو ان کے گھر، ان کے سامنے بیٹھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ دہشت گردی ہماری پیدا کردہ نہیں ہے، یہ انتہا پسند ہم نے نہیں پیدا کیے. یہ آپ نے روس کے خلاف جنگ کرتے ہوئے اس وقت آپ نے مذہب کو استعمال کیا تھا، آپ نے انتہا پسندی پروموٹ کی تھی پاکستان میں. یہ اور کسی کی ضرورت آج تک نہیں ہوئی. امریکہ کے خلاف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے، جب بھی کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کرتی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں وہ کرتے ہیں، بی بی شہید تھی وہ کرتی ہیں، آصف زرداری ہیں یہ کرتے ہیں، اور مثال ہے تو بتا دیں مجھے کوئی. اور آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ برطانیہ کے ساتھ ہمارے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، بڑے اچھے تعلقات ہیں. اگر ان کی نئی حکومت آئی ہے، ان کا پرسپشن درست نہیں ہے تو ہمیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے ہم نے انٹریکشن کیا دنیا سے. بمبئی کا حادثہ ہوا، پاکستان دنیا میں اکیلا تھا، ہندوستان بغلیں بجاتا تھا، اسرائیل خوشی کے شادیانے بجاتا تھا کہ ہم نے پاکستان کو دنیا میں آئسولیٹ کر دیا، سفارتی طور پہ تنہا کر دیا. یہ دعوے تھے ان کے. اور پاکستان واقعی اکیلا تھا. ہمارے دل میں تو عالم اسلام کا بہت درد ہے. اس وقت دنیا کا کوئی مسلمان ملک بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا. ان حالات میں ہمیں ملک ملا تھا. اور اس وقت جناب آصف زرداری صاحب نے اپنے تدبر سے، اپنی حکمت سے، اپنی جرت سے شہید بھٹو اور شہید بی بی کے اس ویژن کے مطابق جو ان کو وہ چھوڑ کے گئے ہیں، وہ اس نقشے پہ چلتے ہوئے انہوں نے دنیا سے انٹریکٹ کر کے فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان بنایا، جس پہ 50 سے زائد دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کی لیڈرشپ آپ کے ساتھ بیٹھی. آپ عالمی تنہائی سے باہر نکلے اور دنیا اس جنگ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، آپ کے موقف کی تائید میں کھڑی ہوئی. آپ کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائلاگ ایسے نہیں شروع ہوا. دہشت گردی سے ہٹ کے پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کا عمل ایسے نہیں شروع ہوا. کوئی تو ہے جو پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہے دنیا میں جا کے. صدر پاکستان نے اس وقت بھی مقدمہ لڑا تھا اور آج بھی ان کا تدبر، ان کا فہم و فراست یہ کہتا ہے. گھر کے بڑے کو پتا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں میرے بچوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے گھر کی خواتین کو کیا ضرورتیں ہیں. ان کی ڈیمانڈز اپنی ہوتی ہیں، ان کے تقاضے اپنے ہوتے ہیں، ان کے رشتے وہ تو بچے لڑ بھی پڑتے ہیں اور لوگوں سے تعلقات بھی خراب کر لیتے ہیں، لیکن گھر کے بڑے کو یہ ذمہ داری ہوتی ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے برادری میں، میں نے اس قومیت میں، میں نے اس علاقے میں رہنا ہے تو تعلقات کیسے رکھنے ہیں، میں نے وسائل کہاں سے لانے ہیں، میں نے ان کی ضرورتیں کہاں سے پوری کرنی ہیں. وہ صرف جذباتی نعروں سے باتیں نہیں چلاتا. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کے مفاد کے لیے سوچا ہے. ہم نے اپنے سیاسی نقصان کیے ہیں،
پاکستان کی کوئی قوت، دنیا کی کوئی قوت اپنے سیاسی نقصان نہیں کرتی. مالی نقصان کر لیتے ہیں، سیاسی نقصان کوئی سیاسی قوت نہیں کرتی، یہ صرف پیپلز پارٹی کرتی ہے. اور اس لیے کرتی ہے کہ جب ہمیں ملک کا مفاد عزیز ہوتا ہے ہم اپنا سیاسی نقصان کر لیتے ہیں، ملک کا نقصان نہیں ہونے دیتے. یہ ہمارا اعزاز ہے، یہ ہماری سیاست ہے.